تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پل صراط اس میں 7 مراحل ہوں گے. یہ اب میں روایت شروع کر دوں. 7 جگہ پر جانچ پڑتال ہوگی، اس کے بعد جنت میں داخلہ ہوگا. یوں سمجھو کہ 7 چیک پوسٹ ہوگی، اس کے بغیر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا کوئی بھی ہو. ہر ایک کو گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، چاہے نبی کیوں نہ ہو. ہر ایک کی رفتار الگ ہوگی. کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی تیز ہوا کی طرح گزر جائے گا، کوئی تیز گھوڑے کی رفتار کے ساتھ گزر جائے گا، کوئی آہستہ آہستہ، کوئی گرتے پڑتے، اور اس کی جو آنکھیں ہوں گے اس کے بدن میں گھستے جائے گا اور زخمی ہو جائے گا. اس طرح بھی گزر جائے گا، لیکن کئی سال لگیں گے. یہ کوئی معمولی تکلیف ہے. بہت خطرناک حالات ہے پل صراط کے بارے میں. اس کا تو مستقل مجلسیں چاہیے. یہ تو ضمن میں یہ کہتا ہوں. تو فرماتے ہیں 7 مراحل ہوں گے، 7 جگہ پر جانچ پڑتال ہوگی. وہ 7 چیک پوسٹ کون سی وہ یاد رکھنا. سب سے پہلا چیک پوسٹ ایمان، توحید دیکھی جائے گی. یہ مومن ہے کہ نہیں؟ ہاں مومن ہے، آگے چلا. اگر ایمان نہیں ہے وہیں سے گرا دیا جائے گا سیدھا جہنم میں، نیچے جہنم ہوگی. اور یاد رکھنا بعد بزرگوں کو کشف ہوا، جیسے محی الدین ابن عربی صاحب کشف رحمت اللہ علیہ زبردست گزرے ہیں. ان کو کشف ہوا جہنم یہی دنیا میں ہوگی. نیچے دنیا، نیچے سجین. حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ مومن کی روح کو لے جایا جاتا ہے اعلیٰ علیین میں اوپر، اور جو کافر ہوتا ہے اوپر لے جائی جاتی ہے. اس کے لیے رستے نہیں کھلتے آسمانوں میں، نیچے پھینک دی جاتی ہے سجین میں. اس سے پتا چلا نیچے زمین میں ہے. یہی دنیا جہنم بنے گی. پوری دنیا آگ ہو جائے گی. اسی بنا پر پوری دنیا میں 7 بر اعظم ہے. کھنڈ جس کو بولتے ہیں گجراتی میں کھنڈ. ہر بر اعظم میں بور ویل کیا گیا. 6000 فیٹ کے نیچے پائپ نہیں جاتا. تحقیق کی سائنسدان کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، نہیں جاتا. وہ بھی پریشان ہے کہ کیوں نہیں جاتا. ہو سکتا ہے کہ جہنم کیا ہو. 7 زمینیں ہیں نیچے نیچے. اور کلام مجید میں تو ایسا ہے جس طرح 7 آسمان اس طرح 7 زمین، اور ہر زمین کی مخلوق الگ الگ. حدیث میں صراط کے ساتھ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر زمین کے آدم الگ الگ. یہ جو دنیا کی زمین ہے جہاں ہم بستے ہیں وہاں کے آدم الگ، نیچے کے الگ. تو 6000 فیٹ اس کے نیچے نہیں جانا. اور دوسری دلیل کلام مجید میں بھی ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی. تو یہی ہوگی جہنم. تو گویا فی الحال ہم جہنم میں. اسی لیے تو تکلیف ہے. دیکھو نا اپنا پریشانیاں کتنی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے رسی لٹکائی ہے اوپر سے، حبل اللہ الممدود وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. حبل اللہ ممدود یعنی قرآن، اس کو تم پکڑ لو میں اوپر کھینچ لوں گا، یعنی جنت میں. اللہ کرے اس کو ہم مضبوطی سے پکڑنے والے بن جائیں. ہماری اولاد بھی عظمت پیدا ہوگا کلام مجید کی، ورنہ عظمت ختم ہو رہی ہے آج کلام مجید کی جو ہونی چاہیے. جتنی انگلش زبان کی عظمت، انگلش بک کی عظمت ہے، اتنی قرآن کی نہیں. اس کی جتنی ٹیوشن کی فکر ہے اتنے قرآن کی ٹیوشن کی فکر نہیں ہے. قرآن کو صحیح فکر کرنے کی فکر نہیں ہے ہماری اولاد
ہمارے والیوں کو بھی نہیں، عصمت نکل گئی. کیا ہوا؟ بہت خطرناک حالت ہے. بالکل قیامت قریب ہے ایسا لگتا ہے. کس وقت اللہ کی طرف سے حالات آ جاوے، حضرت مہدی ظاہر ہو جائے کہہ نہیں سکتی. علماء تو انتظار میں ہیں کہ پوری دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، ایسے حالات میں حضرت مہدی ظہور پذیر ہوں گے. اس لیے ابھی واقعیتاً آدمی کو سمجھ جانا چاہیے، بہت چوکنا بیدار ہو جانا چاہیے. اب غفلت دور کرو، بہت ہو گئی غفلت، معاملات صاف کر لو. ابھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، معاملات صاف کر لو. پھر کبھی افسوس ملتے رہیں گے مرنے کے بعد. اولاد نہیں کرے گی، ہمارے ذمہ ہے سب کچھ. تو جہنم یہاں ہوگی. تو پولیس سب سے پہلا جو مرحلہ ہوگا وہ ایمان کا ہوگا، توحید کا ہوگا. وہاں پوچھا جائے گا کہ مومن ہے تو آگے گزرے، اگر مومن نہیں ہے وہیں دھام سے نیچے گرا دیا جائے گا. اس لیے ایمان کی حفاظت کرو. بڑوں کو بھی بہت ضرورت ہے ایمان کی حفاظت. میں کیا بیان کروں، ایک سی اشارہ میں کرتا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ شیخ برہان الدین مرغینانی رحمت اللہ علیہ گزرے 6 صدی میں. انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. صحابہ بھی موجود تھے، خلفائے اربعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا میری امت کے ہزاروں لوگ آ رہے ہیں اس حالت میں کہ ایمان نہیں ہوتا ان کا. یہ ان کو خبر سن رہی خواب کے اندر. ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں مسلمان، لیکن کفر کی حالت میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ایمان والے ہیں. بعض الفاظ ہماری زبان سے ایسے نکل جاتے ہیں کہ جس کی بنا پر آدمی ایمان سے نکل جاتے ہیں. بعض ایسے خیالات ہوتے ہیں، ایسی سوچ ہوتی ہے جو ارتداد والی ہوتی ہے، اللہ کے انکار والی ہوتی ہے. بہت خطرناک ایمان میں سے آدمی نکل جاتا ہے. شریعت کے حکموں کو خفیف سمجھا جاتا ہے، ہلکا سمجھا جاتا ہے، معمولی سمجھا جاتا ہے، ایمان میں سے نکل جاتا ہے. ایک مثال دوں میں آپ کو. ہماری بچیوں کو داڑھی سے نفرت ہے. یہ ہے، اس کو بولتے ہیں تکفیر، معمولی سمجھنا، ہلکا سمجھنا شریعت کے حکم کو. اب آپ ہی بتاؤ کہاں ایمان سلامت رہا؟ بات آئے نا بولتی ہے کہ داڑھی نہیں چاہیے تو میں تو تیار ہوں شادی کے لیے. نفرت ہے داڑھی سے. اب آپ ہی بتاؤ جب داڑھی سے نفرت ہوگی ہم نے کیسی تربیت کی والدین نے؟ پہلے عظمت پیدا فرماتے اسلام کی، شریعت کے احکام کی، اللہ رسول کی. اس لیے یاد رکھنا ایک بات اگر جو آپ کو یاد رہے اپنے دل میں بٹھا دو. ابھی سے اپنے بچوں کو تعلیم دو، خاص کر کے 3 عقیدوں کی. سب سے پہلا عقیدہ توحید کو مضبوط بناؤ ان کے دلوں میں. بار بار توحید سمجھاؤ، اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. ان کو سمجھاؤ توحید کیا ہے، اللہ کیا ہے، کہ اللہ شرک کو کسی حال میں معاف نہیں فرمائے گا. بڑے بڑے گناہوں کو پوری دنیا کا خلا گناہوں سے مر جائے اللہ اس کو تو معاف فرما دے گا اگر ایمان ہے تو. لیکن اگر پوری دنیا بھر کے تمہارے پاس اعمال ہوں گے لیکن ایمان نہیں ہوگا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. بیٹا جان دے دینا لیکن ایمان نہ دینا. ہاں کہیں پھنس جائے ان بدماشوں کے ٹولے میں اور وہ کفریہ کلمہ بلا رہے ہیں تو شریعت نے اجازت دی صرف زبان سے کلمہ ادا کرو. دل آپ کا مطمئن ہونا چاہیے ایمان پر، دل میں ایمان ہونا چاہیے مضبوط، انشراح ہونا چاہیے ایمان پر. ہاں زبان سے اگر کوئی کلمہ کفر نکل گیا معافی ہے. ہاں لیکن اگر کوئی بندہ مرد مجاہد ہو اور زبان سے بھی زیادہ ہے میری جان لے لے لیکن میں زبان سے بھی کفریہ کلمہ نہیں بولوں گا تو شہید اس کا بہت اونچا مرتبہ ہے.
لیکن شریعت نے اجازت دی ہے اگر کوئی کمزور دل ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، شریعت نے اجازت دی الا من اکرہ، مجبور کر دیا جائے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ولکن من شرح بالایمان، ایمان میں اطمینان ہونا چاہیے، مطمئن بالایمان، اس کا دل جو ہے نا ایمان کے ساتھ مطمئن ہونا چاہیے، تب تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی نہیں بولتا، مار کھا لیتا ہے، جان بھی دے دیتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، بہت اونچا مرتبہ ہے۔ صحابہ کے تو اتنے واقعات ہیں کہ بس اس لیے صحابہ کے واقعات سنو اپنے بچوں کو۔ میں صحیح کہتا ہوں، جتنا یہ دنیاوی جو تعلیم ہے، ٹیوشن ہے، یہ ضروری سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ یہ ضروری ہے مسلمانوں سمجھو، آپ اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دو، توحید کا عقیدہ مضبوط بناؤ ان کے دلوں میں، پہلے سے ان کو سمجھاؤ یہ کھانا اللہ دیتا ہے، ابا نہیں لاتے، ابا نہیں کماتے، اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے تو ابا لاتے ہیں، اس طرح پہلے سے ان کا ذہن۔ آپ نے نہیں پڑھی کتنے عجیب و غریب واقعات، خواجہ بختیار کاکی چھوٹے بچے تھے، ان کی ماں نے کیسا سکھایا تھا کہ بیٹا جب بھی مانگنا ہو کھانا اللہ سے مانگو، مصلی بچھاؤ، عادت بنائی تھی۔ ایک مرتبہ ماں گھر پہ نہیں تھی اور بھوک لگی تھی، مدرسے سے آیا بچہ، مصلی بچھایا، اللہ سے مانگا اللہ دے دے، تو اچھے میں زنا روزانہ مل جاتا تھا، وہیں سے کھانا مل گیا۔ اب امی پریشان، کسی گھر گئی تھی، اب وہ پیچھے تھے کہ میری 1-2 سال کی محنت پانی پڑ گیا، میں کھانا رکھنا بھول گئی تاکچے کے اندر، اب میرے بچے کا ایمان کا کیا ہوگا، دیکھو فکر کر رہی ہے۔ فکر ہونی چاہیے مسلمانوں، جب ہمارا بچہ اسکول جائے فکر ہونی چاہیے کہ میرے بچے کا ایمان کی حفاظت کرنا، یا اللہ اسکول جانے سے پہلے ان کے پہلے سے کہیں کہ کوئی بھی کفریہ کلمہ بلاوے نہ بولے، خاموش کھڑے رہیں، سمجھاؤ مسلمانوں۔ اب تو باقاعدہ ایسے گیت بلواتے ہیں کہ جس میں کفریاں اور شرکیاں الفاظ ہوتے ہیں، اور والدین بے فکر ہے، کوئی فکر نہیں، یا اللہ کیا ہوگا۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے، واقعات نہیں ہے کہتا ہوں، والیوں پر بہت افسوس ہوتا ہے، بچے تو نادان ہیں، ان کو کیا پتا بیچارے کہ اللہ یہ کیا ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، والیوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے توحید کا عقیدہ مضبوط کرو، دوسرا رسالت سمجھاؤ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مضبوط بناؤ کو، ان کو سمجھاؤ کہ اتنے مسلمان ایسے ہیں جن بیچاروں کو پتہ نہیں کہ ہمارے رسول کا نام محمد ہے، کتنے افسوس۔ تیسرا عقیدہ، بس یہ 3 عقیدے مضبوط بناؤ کہ مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، قیامت کا میدان ہوگا، پل صراط ہوگا، وہاں فیصلہ ہوگا، ترازو ہوگا، یہ سب سمجھاؤ، یہاں باتیں آتے ہی دیتی ہیں۔ یہ 3 عقیدے مضبوط بناؤ، کچھ بھی ہو جاوے بیٹا، جان چلی جاوے، لیکن اس کے خلاف مت کرنا، چاہے دنیا کا لاکھوں کا نقصان ہو جاوے، لیکن اس عقیدے کے خلاف مت کرنا۔ ان کی نس نس میں، رگ رگ میں، قطرے قطرے میں خون کے یہ 3 عقیدے کو مضبوط بٹھا دو، اگر جو ایمان بچانا ہے تو ہم تو حسن ظن میں ہمارے اولاد کے بارے میں مومن ہیں، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ پہلے مرحلے میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہوں گے کہلانے والے، لیکن نیچے گریں گے، کیا ہوگا اس وقت اللہ حفاظت۔ اور 3 عقیدے مضبوط کراؤ اور 3 خوبیاں پیدا کرو بچوں، 3 خوبیاں کون سی معلوم؟ 3 صفات، اللہ کی معرفت کرو کہ اللہ کون ہے، اللہ سمجھاؤ، میں بار بار کہتا ہوں یہاں مجلس میں، کتابوں میں بھی ہے، اللہ کو سمجھاؤ، اللہ کی طاقت سمجھاؤ، اللہ کی قدرت سمجھاؤ، یہ چاند سورج اللہ کے حکم کے ماتحت میں ہے، یہ ساری کائنات اللہ کے حکم کے ماتحت میں ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ کے قبضے میں ہے، اس طرح سمجھاؤ بچوں کو، یہ بیماری اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، ڈاکٹر دوائی نہیں، سب کچھ اللہ دیتا ہے، اس طرح اللہ کی معرفت کراؤ۔ یہ تو میں مختصر میں کہتا ہوں،
ایک دم مستقل مضمون چاہیے اس کے لیے. دوسری بات کیا سمجھایا معلوم بچوں کو؟ دوسری صفت پیدا کرے معرفت الہی کے ساتھ حب رسول، محبت پیدا کر اللہ کے رسول کہ اللہ کے رسول کون ہے، جن کے طفیل میں ہمارا وجود ہے، پوری کائنات کا وجود ہے، اور کیسے معجزات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آوے، درود پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی بھی اگر بھی گستاخی ہو رہی ہو بالکل برداشت مت کرنا، کسی حال میں برداشت مت کرنا بیٹا، جان چلی جائے بے فکر رہنا. ماں باپ اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقابلہ ہو تو ماں باپ کو بھی ایک طرف کر دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دینا. اس طرح سمجھاؤ بچے کو حب رسول. ایک مختصر بات ہے، ایک بہت بڑا شاعر تھا اختر شیرازی، بڑا شراب نوش دیکھی، ہر وقت شراب، 2-3 پیالے تو ایسے ہی پی جائے، ہر وقت نشے میں رہے، آنکھیں سرخ، عجیب بکواس کرے، اور شاعر بھی بڑا زبردست تھا. ایک مرتبہ کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، شراب بھی تھی، چائے بھی تھی، سب تھا. چند نوجوان کمیونسٹ قسم کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے، بڑا اچھا موقع ہے، شراب بھی پی ہے، چھیڑو اس کو، اپنے بچوں سے کہو مجھے سب باتیں آتی ہیں، میرے پاس نشے کے عادی بن چکے ہیں ہمارے بچے، صرف بچے نہیں لڑکیاں بھی. بہت افسوس کی بات ہے، پیڑیاں بھی پیتی ہے سکھائے اسکولوں میں لڑکیاں، اور وہ پلاتے ہیں، معلوم ہے اس کے اندر کیا ہو زیادہ سو نہیں آ اس طرح بے ہوش ہو جاتے ہمارے بچے، نہیں سمجھتے ہماری بچیاں. شاید مسلمان بچیاں جتنی بھولی ہوئے اتنی وہ غیر مسلم بھی بھولی نہیں ہے. کیوں؟ کوئی تعلیم نہیں ہے ہمارے یہاں، والیوں کو کوئی فکر ہی نہیں ہے ہماری بچیوں کی، حیا کی کوئی فکر نہیں، شرم کی کوئی فکر نہیں، ایمان کی کوئی فکر نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، بس صرف دنیا دنیا. کچھ تعلیم نہیں دیتے کہ بیٹا اسکول جا کر کس طرح جانے کا، نہ کبھی فون چیک کرتے ہیں نہ کبھی کچھ، کس کے ساتھ تعلق ہے، بس ان کو آزاد چھوڑ دیا، تو اکیلے جا تو اکیلے آ. یہ جائز نہیں. کل قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھو چرس پلا دے یہ غیر ہماری بچیوں کو. اب آپ ہی بتاؤ، جب نشہ کرے گا آدمی کی عقل غائب، اور سارا مدار انسان کا عقل بڑھے. یاد رکھنا اس بات کو. ایک مختصر واقعہ میں سنا ہوں جو تفسیروں میں آتا ہے، جلالین کی تفسیر میں بھی ہے، حاشیے میں لکھا ہے. ایک بیچارے اللہ والے تھے، بولے والے، یہ جو شریر قسم کے لچے لفنگے قسم کے آوارہ قسم کے جو لوگ تھے نا، ان میں پھنس گئے. انہوں نے کہا 4 باتوں میں سے ایک بات ضرور کرنی پڑے گی آپ کو، ورنہ قتل کر دیں گے آپ. تو کہا یہ جو بت ہے ہمارا اس کو سجدہ کرو، یا تو یہ کرو. دوسرا آپشن یہ لڑکی ہے اس کے ساتھ زنا کرو. یہ نہیں کرنا ہے تو یہ لڑکا ہے اس کو قتل کرو. یہ بھی نہیں کرنا ہے تو یہ شراب کا پیالہ ہے، شراب پیو. یہ 4 چیزوں میں سے ایک کرنا ہے. اللہ والے تھے، اللہ حفاظت فرمائے ایسی ہماری آزمائش سے، اللہ حفاظت فرمائے. بڑے نیک ہوتے ہیں لیکن کبھی ایسی آزمائش آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے. حالات بہت خراب ہے، بہت خطرناک ہے. مسلمانوں ہر وقت اللہ کی پناہ چاہو، جو مستقل مضمون ہے، لیکن ایک جملے میں کہتا ہوں ہر وقت صبح شام اللہ کی پناہ مانگو. اپنے اولاد کو اللہ کی پناہ میں دو، اللہ کی حفظ و امان میں دو کہ اللہ ان کی حفاظت فرمانا. ایمان کی بھی سب سے پہلے، جان مال عزت آبرو ہر چیز کی، عقیدے کی بھی حفاظت کرنا، اعمال کی بھی حفاظت کرنا، ہر چیز کی ان کی حفاظت فرمانا. یہ وہ زمانہ ہے جو اگر کبھی آزمائش آ گئی ہم تو کمزور ہیں، ناکام ہو جائیں گے. اس لیے پہلے سے اللہ کی پناہ میں آ جائے. اب وہ بیچارے چلے تھے، انہوں نے دیکھا بت کو سجدہ کرنا تو بہت خطرناک ہے، عورت کے ساتھ زنا کرنا بھی بہت خطرناک ہے، بچے کو قتل کرنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اب شراب کا پیالہ وہ پی لیتا ہوگا،
مجبور ہوں کیا کروں میں، معافی مانگ لوں گا تو کر لوں گا. لیکن بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شراب کتنی خطرناک تھی، نشے میں تھی، بڑی جوش والی تھی. شراب کا پیالہ پیا، جو جوش آیا خود کو بھی سجدہ کیا، عورت کے ساتھ زنا بھی کیا، بچے کو بھی قتل کیا، چاروں چیزیں بدل گئی. نعوذ باللہ. اللہ حفاظ. واقعہ لکھا ہے تفسیر میں. اب اندازہ لگاؤ کتنی خطرناک شراب ہوتی ہے. ہماری بچیاں جو ہیں اتنے بے حیا آج اسی بنا پر بن چکی ہے. یہ چرس کی نحوست ہے، شراب کی نحوست ہے، یہ گانجے کی نحوست ہے. یہ صحت بھی برباد، ایمان بھی برباد، عقل بھی برباد، سب برباد. لیکن کوئی خیال نہیں کرتا، اس کا کوئی دھیان ہی نہیں دیتا. تو اختر شیرازی جو تھے برابر شراب پی ہوئی تھی، برابر نشے میں تھے، آنکھیں سرخ تھی. تو کمیونسٹ نوجوان یعنی جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں، ملحد کمیونسٹ، انہوں نے بڑا اچھا موقع دیکھا کہ چھیڑنا چاہیے اختر کو. ایسے ہی پوچھا اختر فلانا جو شاعر ہے وہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے سب کہا وہ کیا شاعر ہے، ہر ایک کا جواب دیتے رہے. پھر بعد میں ایک دم سے سوال کیا کہ انبیاء کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ایک دم سے غصے ہو گیا. تو انہوں نے دیکھا وہ نوجوانوں نے یہ غصے ہو رہا، اس نے بات پر پلٹ دی. یوں کہا کہ جو ارسطو اور سقراط اور افلاطون ہیں، جو بڑے فلسفے گزرے، ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو اس نے کہا وہ میرے زمانے میں ہوتے تو میری مجلس میں بیٹھتے. تو انہوں نے کہا کہ برابر شراب اثر کر رہی ہے. ایک دم سے مسئلہ چھیڑا. کوئی بولا محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ایسے وقت شراب کے نشے میں چھو رہے ہیں. ارسطو افلاطون اور سقراط کے بارے میں یوں کہہ رہا ہے ان کو تو میری مجلس میں بیٹھنا چاہیے. عقل غائب ہے لیکن محبت دیکھو چاہے کچھ بھی ہو جائے. کیا کہا معلوم؟ ایک دم سے آنکھیں نکالے، بدن کانپنے لگا. کہا بدماشوں، شریروں، ایک تو میرا سہارا ہے محمد کا، وہ بھی مجھ سے چھیننا چاہتے ہو. کل قیامت کے دن میری اگر نجات ملی تو اسی سہارے سے کیا تم اس طرح بلوا کے مجھے کافر بنانا چاہتے ہو، مجھے پھانسی فاجر بنانا چاہتے ہو؟ اتنے غصے ہوئے، جو گلاس پڑا ہوا تھا اتنا زور سے مارا گلاس توڑ دیا. اس کے سب کو سب ڈر گئے، سب بھاگے. علماء فرماتے ہیں معلوم نہیں اللہ کوئی عطا پسند آ جائے. شراب میں چھو رہے ہیں، نشے میں ہیں، عقل ٹھکانے نہیں ہے، لیکن ہمارے آقا کا نام آیا، بے قابو ہو گیا. اور اللہ سے کہا یا اللہ ایک میرا ایمان ہے، میرے حبیب کی محبت ہے، اس کو بھی یہ چھیننا چاہتے ہیں. اس کو بولتے ہیں میرا رسول. بعض بچیوں کے بارے میں سنتا ہوں غیر جو بلواتے ہیں ایسا بولتے ہیں ہمارے رسول کے خلاف، بلا کبھی گستاخی، قرآن کے خلاف، اللہ کے خلاف. یا اللہ، حالانکہ اچھی حالت میں نشے میں نہیں ہے، اس کے باوجود معلوم نہیں ان کی زبان سے یہ کیسے نکلتا ہے گستاخانہ کلمہ. اب ایمان کہاں سے باقی رہا بچوں کا؟ بہت افسوس ہوتا ہے مسلمان. یہ برقعے کو بدنام کر دیا ان لڑکیوں نے. برقعے والی میں نے خود سنا سے کانوں سے گستاخانہ کلمات اللہ کے رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں. تو یاد رکھو اپنے بچوں کے دل میں حب رسول کی یہ دوسری خوبی، جان چلی جاوے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو کسی حال میں برداشت نہ ہے. بے ادبی اللہ نے اپنا حق یوں بنوایا، کوئی حرج کی بات نہیں، کلمہ بول تو کفریہ معاف کر دوں گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی بے ادبی مت کرنا. اللہ بھی معاف نہیں کرتا اس کو.